إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی 92 نمبر آیت سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آج بھی انشاءاللہ ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا سورۃ البقرہ کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے، تو اس کی تمہید جو ہے وہ 92 نمبر آیت سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام اے یہودیوں تمہارے پاس آئے روشن دلائل لے کر، یعنی معجزات کی شکل میں، اور سب سے بڑا ان کا جو معجزہ وہ تورات. روشن جب نشانیاں لے کے آئے تو کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، تو تم نے اس کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. عربی میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دینا. تو شرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی ایسی صفات اس کی طرف منسوب کرے کہ وہ مخلوق کے درجے میں لے کے اس کو آ جائیں، جس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا لم یلد ولم یولد. نہ اللہ تعالی نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا. تو اب یہ صفات یہود و نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی. اور پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا بھڑکا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں ایسی گالی دیتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں کہ اگر آسمان کو پتہ چل جائے، آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا چنا. اگر ان چیزوں کے بھی کوئی احساسات ہوتے تو اس ظلم کی وجہ سے آسمان ان پہ پھٹ پڑتا. تو انہوں نے اس بچڑے کو خدا بنا لیا، جس کی پوری ڈیٹیل پہلے میں بیان کر چکا ہوں شروع کے رکوع کے اندر. وعلیکم السلام. تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کر رہا ہے ان کے چند جرائم کو ایک ہی آیت کے اندر، 2 آیات کے اندر، 92 اور 93 کے اندر. اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسل ٹروتھ آئے گا جو اللہ کے مارل لاز کا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا اے یہود، اور تم پر ہم نے طور کو بلند کر دیا تھا. سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ طور ایسے ان پر بلند ہوا تھا جیسے بادلوں کا سایہ ہو. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزتاً جو طور پہاڑ تھا اس کو ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا، معلق، سسپینڈڈ زمین و آسمان کے درمیان، اور پھر ان کو دھمکی لگائی کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو. تو ظاہر ہے وہ دہشت کھا گئے. تو وہ چیز آ رہی ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور بات توجہ کے ساتھ سنا کرو، کیونکہ سننا جو ہے یہ ہدایت کی پہلی شرط ہے. اسی لیے دوزخیوں کے بارے میں سورۃ الملک میں آتا ہے کہ دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے تو وہ اپنے ایک جرم کا اعتراف کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے.
تو اس پہ پھر اللہ کے کامنٹس ہیں ویری نیکسٹ آیت کے اندر، فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا ہے، فسحقا لاصحاب السعیر، اب ان دوستیوں پر پھٹکار ہو اللہ کی۔ اصل جرم کیا ہے؟ بات کو نہ سننا اور عقل استعمال نہ کرنا۔ تو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور بات کو سنو، قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا، اور ساتھ انہوں نے سمعنا واطعنا کی بجائے یہ کہا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور یہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے کہ ان کی نیت ہوتی تھی نافرمانی کی، یہ ان کا تکیہ کلام تھا کہ وہ الفاظ کو بگاڑتے تھے۔ جیسے کچھ جگت باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے پنجابی کے اندر بھی، ہر بات کو الٹی طرف لے کے جاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ جان بوجھ کے اس کو نا الٹی کوئی بات اس کے بارے میں کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہود کی عادت تھی کہ وہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، اور اس کے بڑے ایکسپرٹ تھے وہ، صحیح قسم کے وہ سٹیج ڈرامے جس طرح ہوتے ہیں نا اس کے اندر جگت باز الفاظ کو بگاڑتے ہیں۔ ان کی 3 مثالیں تو قرآن پاک میں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ اطعنا کو وہ ایسے بولتے تھے، سمعنا و اطعنا کہنا ہے وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا۔ سننے والے کو کہا بھائی آپ نے یہ کیا کہا کہ سنا اور نافرمانی کی؟ بھئی آپ نے کان صاف کرے، ہم نے اطعنا کہا ہے، اور ایسا منہ گول کر کے۔ اسی طریقے سے ایک ان کی حطتن ان کو کہا گیا تھا کہ جب وہ جیریکو فتح ہوا شہر تو کہا گیا اس میں داخل ہونا تو حطتن کہنا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے حنطتن 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 کہنا شروع کر دیا کہ گیہوں گیہوں گیہوں۔ تو جب کسی نے کہہ دیا بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بھائی آپ اپنے کان صاف کریں، ہم حطتن نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک عادت تھی الفاظ کو بگاڑنا۔ اور ایک اور آئے گا راعنا، رعایت کیجئے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کریں۔ تو یہ اس کو بھی بگاڑتے تھے، راعینا ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو ان کی ایک انسٹنکٹ میں یہ چیز شامل ہوئی ہوئی تھی کہ یہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی محبت جو ہے وہ پلا دی گئی، کہ وہ بچڑے کی محبت میں اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے اس کو خدائی کے درجے پر فائز کر دیا۔ اور حد تو حد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور گئے ہیں اور سیدنا ہارون علیہ السلام ان میں موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ پروفٹ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ موجود ہے، اور ان کی اتنی دیدہ دلیری، اصل میں اپنی نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کا قانون ان پر لاگو ہوا۔ یہ میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا ہے، اے نبی آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ اب وہ انٹینشنلی یہ کر رہے ہیں حرکت، جس کی مثال میں نے دی تھی کہ جو شخص سویا ہوا ہے آپ اس کو جگا سکتے ہیں، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ اس کو اٹھاتے رہیں، وہ جاگا تو ہوا ہے وہی پہلے، وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ مثال ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ نہیں مطلب کہ جو کافر ان کو تبلیغ فائدہ نہیں دے گی، جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کفر کو اڈاپٹ کیا۔ اب ان کو یہ ساری باتیں پتہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اب قانون یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا، گمراہی کا۔ اب تمہاری مرضی، چاہو تو ہدایت کے راستے پہ چلو، چاہے گمراہی کے راستے پہ چلو۔ تم جب شراب پینے کے لیے جاؤ گے تمہارے پاؤں کو زمین پکڑ نہیں لے گی، شراب پینے کے بعد تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے بعد تمہارے پیٹ کے اندر درد نہیں ہوگی، حرام کھانے کے بعد تمہیں موشن نہیں لگیں گے، تم جو کچھ کرو گے کرتے رہو، دنیا میں نہیں پکڑوں گا۔ اسی طریقے سے اگر تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، شیطان فزیکلی تمہارے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو جائے گا میں تمہیں نماز نہیں پڑھن دینی، نہیں۔ دین کا راستہ بھی آسان اور دین کی مخالفت کا راستہ بھی آسان، اب یہ تمہاری مرضی ہے تم کون سا راستہ اڈاپٹ کرتے ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا ہے ہر بندے کی جبلت میں، انسٹنکٹ میں، کہ وہ چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے چاہے برائی کا راستہ اختیار کرے۔ یہ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس راستے کے اوپر چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے لیے وہ معاملہ آسان کر دیا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جان بوجھ کے ان کو، یہ ان کی نافرمانیوں کی سبب۔ جس طرح کوئی شخص شراب پینا شروع کرتا ہے
تو اسی طریقے سے اسی کیٹیگری کی جو باقی گناہ ہیں اس کو خود بخود انٹروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. شرابیے کو پھر زنا کے اڈے بھی پتہ چلیں گے, اس کو یہ بھی پتہ چلے گی چرچ کہاں سے ملتی ہے. اسی طریقے سے جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اچھا میں نے اب نیکی کے راستے پہ چلنا ہے, اچھا تو فلاں جگہ پر فلاں خطیب اچھی بات کرتا ہے, فلاں قاری کی قرات بڑی اچھی ہے, میں تراویح وہاں پڑھوں گا. اب دیکھیں اس کو ساری کیٹیگریز اس کے لیے آسان ہوتی جا رہی ہیں. تو برائی کے لیے برائی کے راستے ساری چیزیں اس کو پتہ چلتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑے گا, قیامت والے دن پکڑے گا. دنیا میں آزادی ہے. تو یہ ان کی نافرمانیوں کے سبب ان کے لیے کفر کا راستہ آسان ہوا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہو کہ بڑا ہی برا ہے تمہارا ایمان. یہ اب ٹانٹ کی جا رہی, طنز, کہ جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے, یہ اس طرح کی برائی کا حکم جو دے رہا ہے, یہ کیسا برا ایمان ہے تمہارا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہونا تو اس طرح کا جو تمہارا ایمان ہے یہ کیسا فضول قسم کا ایمان ہے جو تمہیں شرک کی طرف حکم دیتا ہے. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے, چھٹا یونیورسل ٹروتھ سورۃ البقرہ کے اندر. 5 یونیورسل ٹروتھ آ چکے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد اللہ کی ایک ورڈک آتی ہے, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ کی مورل لاز کا. اب وہ آ رہا ہے, قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اے یہودیوں, اگر تمہیں اس چیز کا زوم ہو گیا ہے کہ آخرت کا گھر, آخرت میں جنت خالصتاً تمہارے لیے ہے. وہ کہتے تھے نا کہ جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ کہنا ہے نا کہ خالصتاً یہودیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے, اگر تم اس دعوے کے اندر سچے ہو تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو. پھر تو تمہیں کہنا چاہیے یا اللہ مجھے جلدی جلدی موت آئے, میں جنت میں پہنچ جاؤں. اب یہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو ہم کیمسٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں نا, ایلیمنٹ چیک کرنا, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی بندے کو یہ چیک کرنا ہے نا کہ واقعی اس کو آخرت سے محبت ہے, تو اس کو ذرا موت کی تمنا کرو. اور واللہ یہ حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ اس کو ایلیبوریٹ کرتی ہے. جب مومن ہے وہ دنیا کی تکلیفیں گزارے گا, کہے گا یا اللہ جب تک تیری مرضی, لیکن اگر تیری مرضی ہے, جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ جب زندگی تنگ کر دی گئی تو انہوں نے کہا اللہ اگر واقعی میری زندگی ہے اور میری کوئی ضرورت ہے دنیا کے اندر تو مجھے زندہ رکھ, ورنہ اب یہ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے. موت کی تمنا کرنا حرام ہے, لیکن وہ کس کانٹیکسٹ کے اندر, وہ اور کانٹیکسٹ کے اندر. اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے حالات بن جائیں کہ اس کو یہ ہو جائے کہ اس کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے, تو پھر وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ اگر تیری مشیت کے اندر میرے پہ مزید آزمائشیں آنی ہیں تو میں اس قابل نہیں ہوں, تو مجھے عزت کے ساتھ اٹھا لے. جیسا کہ یہ اکثر ہماری بوڑھی مائیں بھی دعا کرتی ہیں, اللہ ٹردے پھردے چک لیں, کسی دا محتاج نہ کریں. تو یہ خاص سرکمسٹانسز ایسے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی یہ یہودی کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جنت ہے ہمارے لیے, تو یہ دنیا جو ہے یہ تو ان کے لیے ایسٹ نہیں ہونا چاہیے, لائبلٹی ہونی چاہیے, اور ان کو تمنا کرنی چاہیے, فوراً کہنا چاہیے کہ ہم تو بس مرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ان کا ہے لٹمس ٹیسٹ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کمنٹس دے رہے ہیں. کیا کمنٹس آ رہے ہیں؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں. پتہ تو ان کو بھی ہے کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں, کانفیڈنٹ تو نہیں ہے اپنی بے حیائیوں کی وجہ سے. وہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے جو آگے بھیجا ہوا ہے. اور یہ واقعی دنیا کے اندر جو اللہ کا نافرمان ہے, آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ خواہش کرے گا کہ میں اس دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں. بوڑھا ہو چکا ہوگا لیکن اس کی حسرت نہیں ختم ہوئی ہوگی دنیا میں زندہ رہنے کی. تو یہ آپ دیکھ لیں جتنے دنیا دار لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بس ہم دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ زندگی گزاریں اور فل انجوائے کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو. جبکہ مومن جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر کے بڑے نازک پلسرات کے اوپر سے روزانہ گزرتے ہوئے, نفس پرستی سے بچتا ہوا, حرام سے بچتا ہوا, نمازوں کا اہتمام کرتا ہوا, فجر کی تکلیف اٹھاتا ہوا, عشاء کی تکلیف اٹھاتا ہوا, تو یہ تمام راستہ طے کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کب یہ دنیا کے زندگی کے دن پورے ہوں گے اور ہم تیری جنت میں پہنچ جائیں گے. تو یہ مومن.
اللہ تعالیٰ ہمارا کبھی بھی یہ یہودی تمنا نہیں کریں گے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کے علم میں ہیں یہ ظالم لوگ، اللہ تعالیٰ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ لوگ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دنیا کی زندگی کے بارے میں حریص پائیں گے باقی تمام لوگوں سے. یہ یہودی بڑی تمنا کرتے ہیں دنیا کے اندر ہم زیادہ زندگی گزاریں، اور اس وقت بھی دیکھ لیں دنیا کی ساری اکانومی دنیا کی جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. مال کی محبت، دنیا میں زندہ رہنے کی محبت. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور حالت یہ ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو پیغمبروں کے بھی نہیں ماننے والے، ان سے بھی زیادہ ان کے دل میں تمنا ہے دنیا میں زندگی میں رہنے میں. اور یہ واقعی صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہ مشرک جو بھی تھے آ کے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے آئے ہیں نا مکے سے چل کے بدر میں، احد کے میدان میں آئے ہیں، جانے دی ہیں انہوں نے، کتنے ان کے سردار قتل ہوئے ہیں، لیکن یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے. غزوہ خیبر کا موقع ہوا، اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا قلعوں کے اندر. اتنے بزدل، مقابلہ ہی نہیں کیا. اور حتیٰ کہ انہوں نے اوپر سے اسلام بھی قبول کر لیا، لبادہ بھی اسلام کا اوڑھ لیا. اور منافق آپ دیکھیں مدینے میں اسی لیے منافق تھے، وہ یہودی تھے، اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی، اور اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے. اور انہی ظالموں نے پھر جو ہے وہ اسلام میں فتنہ کھڑا کیا. سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، سیدنا علی کو شہید کیا گیا، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عائشہ کو انہی نے دھوکے کے ساتھ سیدنا علی کے خلاف اکسایا. اور مسلمانوں کی تاریخ کے بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی جن کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے. اور بعد میں انہی کا فتنہ چلتے چلتے پھر وہ سیدنا حسین کی شہادت، اور پھر جو ہے امت جو ہے اسی وقت دو فرقوں میں بٹ گئی. یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کارستانیاں. تو وہ جو مشرک تھے وہ پھر بھی جدار تھے، سامنے آگے مقابلہ کرتے تھے، جانے دیتے تھے. لیکن یہ مشرکوں سے بھی گئے گزرے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ 1000 سال تک زندہ رہے. ایسی ان کی زندگی کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں 1000 سال کم از کم زندگی ہونی چاہیے. وما ہوا بمزحزحیہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بالفرض اگر ان کو اتنی زندگی دے بھی دی جائے تو تب بھی موت تو آنی ہے. عذاب سے تو نہیں یہ بچ سکتے. مرنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، چاہے 1000 سال بھی زندہ رہیں دنیا کے اندر. یہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنے سال زندہ رہنے کے بعد بچ جائیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ان کی انسٹنکٹ کس وجہ سے ہے. اب ایک اور امپارٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے اگلے رکوع کے اندر، وہ یہ کہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، بعد میں وہ صحابی رسول بنے، اسلام قبول کیا انہوں نے. ان کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جب جبرائیل کا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو جو ہے یہودیوں کا دشمن ہے. کیوں کہ جبرائیل جو ہے جب بھی یہودیوں پر عذاب آیا ہے یہ جبرائیل ہی عذاب لے کے آیا ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل نے غلطی کی ہے، بنی اسرائیل میں یہ پیغمبر آنا چاہیے تھا آخری، بنو اسماعیل میں چلا گیا یہ، نعوذ باللہ. تو یہ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا جبرائیل ہے. پھر وہ گالیاں بھی نکالتے تھے. اور اسی لیے مسلمانوں میں بھی اسی قسم کے کانسیپٹس آئے یہودیوں کے زیر اثر. آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے مسلمانوں میں ہی شیعہ کا ایک فرقہ رہا ہے جس کو غرابیہ کہتے ہیں. آج موجود نہیں ہے، پہلے تھے، جن کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی کیا. غراب کہتے ہیں عربی میں کوے کو. وہ یہ کہتے تھے جس طرح کوے جو ہیں وہ ہم شکل ہوتے ہیں، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی ہم شکل تھے. جبرائیل نے آنا تو سیدنا علی کے پاس تھا، وہی لے کر غلطی سے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس فرقے کو کہتے ہیں غرابیہ فرقہ. آج دنیا میں موجود نہیں ہے. آج کے شیعوں پر یہ تہمت ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے شیعہ میں ایک ایسا گروہ بھی رہا ہے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اتنا قرآن نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی قرآن تھا جو کہ بکری سپارے کھا گئی، اور اس قسم کی مختلف جو حکایات مشہور ہیں وہ آج کے شیعہ کے عقیدے نہیں ہیں. ان گروہوں کو شیعہ نے خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے نکال دیا. لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اور علمی کہ آج کے شیعہ کے بارے میں یہ بات کی جائے.
اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو ان کو جا کے پوچھ لیں. تو بعض چیزیں ہم خام خواہ امت کے اندر فرقہ واریت کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں، ایسا ہوتا نہیں. باقی جو غلطیاں وہ اپنی جگہ موجود، لیکن جو چیز ہے نہیں ہے وہ کسی پر منسوب نہیں کرنی چاہیے. امت کو جوڑیں گے کتاب اللہ کے اوپر، تو ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیوں کہ کتاب کے اوپر امت کا اتفاق نہ ہو، ورنہ تو پورا دین ڈھکوسلا بن جائے گا. قرآن پاک پر اجماع ہے امت کا. آج قرآن پاک کی واحد دلیل حق ہونے کی سب سے بڑی وہ اجماع امت ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نہیں نازل ہوا، نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا نہ تابعین کو. یہ امت کا تواتر اور امت کا اجماع اس کو نقل کرتا چلا آ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا. اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے ہی نہیں ہے. اور اگر امت قرآن میں بھی اختلاف کر لے تو پھر تو کام ہی ختم ہو گیا، پھر تو دین ڈھکوسلا بن گیا. کیوں؟ قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ بات آئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. وہ اللہ کی رسی قرآن ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. قرآن اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے. یہ ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے حدیث. صحیح مسلم کتاب الفضائل میں 6228 نمبر حدیث ہے. تو یہ قرآن پاک الحمدللہ اس کو شیعہ اور اہل سنت کے تینوں گروہ بڑے بڑے جو ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے مصحف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والناس تک ہے. بسم اللہ کے آیت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے یہ مصحف کا حصہ ہے. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم کسی بھی فرشتے کو گالی دینا کفر سمجھتے ہیں. تو اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول یہ تمام ایک آرگینک جو ہے ہول ہیں، یہ ایک ہے. اللہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے دعوت کے اعتبار سے. خالق اور مخلوق کا فرق ہے، دعوت کے اعتبار سے رسولوں کی دعوت اللہ کی دعوت سے مختلف نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور چھٹے سپارے کا پہلا صفحہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کٹر کافر وہ لوگ ہیں جو رسولوں میں اور اللہ میں فرق کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ کٹر کافر ہیں جو رسولوں میں اور اللہ میں فرق کرتے ہیں. کیوں؟ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اگر ایک محمد کو نہ مانا تو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ. ہمیں کہا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں. رسولوں کی دعوت اللہ کی دعوت، اللہ کی دعوت رسولوں کی دعوت. تو یہ آج کے جو منکرین حدیث ہیں ان کے منہ کے اوپر یہ بہت بڑا تھپڑ ہے، جو کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، سنت کو حدیث کو نہیں مانتے. وہ اللہ اور رسول میں فرق کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فتویٰ کتنا سخت ہے ان کے بارے میں. اب آیت شروع ہو رہی ہے قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے وہ کان کھول کے یہ بات سن لے کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن اتارا ہے تو اللہ کے حکم سے. جبرائیل کی کیا مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی سوائے جنوں اور انسانوں کے. ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ یا اپنی انسٹنکٹ پہ چل رہی ہیں جیسے جانور ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہیں جیسے فرشتے. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا، اسی لیے یہ اکاؤنٹیبل بھی ہے، جواب دہی بھی ہے ان کی. یہ اللہ کے اذن سے نازل کیا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. تو یہ کتاب کیسی پیاری کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ان تمام کی تصدیق کرتی ہے اور سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. یہ کیسی کتاب ہے. باقی لوگ جب اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باقی سب فراڈ ہیں. یہ کیسی کتاب ہے جو کہتی ہے نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وجیہ فی الدنیا والآخرہ، موسیٰ علیہ السلام عند اللہ وجیہا. یہ نہیں کہ یہودیوں کے پیغمبر ہیں ہمارے نہیں، بلکہ پھر کیٹاگوریکل بات کر دی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. 1,24,000 پیغمبر، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، آئے ہیں دنیا کے اندر
جن میں سے 315 رسول تھے. ایک رسول یا نبی کا انکار بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. کسی بھی نبی کا انکار. اسی لیے میں کہتا ہوں بڑی پیاری بات کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے, کسی مسلمان نے کھڑے ہو کے یہ بکواس نہیں کی کہ عیسائیوں تم نے ہمارے نبی کے کارٹون بنائے ہیں, ہم تمہارے نبی کے بنائیں گے. کسی شرابی کبابی مسلمان نے بھی یہ نہیں کی. یہ ہے تربیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام نبیوں کا ادب. بلکہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مجھے یونس بن متا علیہ السلام پر بھی فضیلت بت دو. حالانکہ فضیلت ہے لیکن اس کو کسی کی تنقیص کرتے ہوئے نہ دو. حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے اوپر گرفت بھی ہوئی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے یونس پر بھی مت دو فضیلت, اس اعتبار سے کہ ان کی تنقیص کی جائے. ویسے ہم جب کہتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء تو ہیں, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں کہ پھر جبرائیل نے مجھے تمام انبیاء کا امام بنایا وہاں پر مسجد اقصی میں. لیکن اس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کی تنقیص کرنا یہ کفر ہے. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کلام بہت پسند ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کے کچھ شعر واقعی قرآن اور سنت کی ترجمانی کرتے ہیں, لیکن اس شعر سے مجھے بہت سخت اختلاف ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اب موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو دیکھ نہیں سکے, ان کی تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب کمپیئر کروایا, اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بلند کی, آپ نے گستاخی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا یہ ظلم ہے. تو ہم نبیوں کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں. تو یہ کیسا پیارا دین ہے کہ جو کہتا ہے تمام نبیوں کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے, من کان عدو وللہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی بھی دشمن ہوگا اللہ کا, اس کے فرشتوں کا, اس کے رسولوں کا, یا جبرائیل علیہ السلام کا, یا میکائیل علیہ السلام کا, تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا. یہ دیکھیں, نبی کی گستاخی اللہ کی گستاخی, فرشتوں کی گستاخی اللہ کی گستاخی, اللہ کی کتابوں کی گستاخی اللہ کی گستاخی, رسولوں کی گستاخی اللہ کی گستاخی. یہ ایک ہے, کوئی فرق نہیں کرنا ہے. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ, دعوت کے اعتبار سے ایک ہے, تمام ایک ہے, تمام کی دعوت ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ پھر ان کا دشمن بنے گا. اور یہ وہی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. لیکن ولی سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنی تعظیم کروانا شروع کر دے, جو لوگوں کے کہنے سے ولی بن گیا ہو. کہ بریلوی علماء کہیں گے جی یہ بہت بڑا ولی ہے کیونکہ یہ بریلوی عالم ہے, دیوبندی علماء کہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے کیونکہ یہ دیوبندی عالم ہے, اہل حدیث علماء کہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے کیونکہ اہل حدیث عالم ہے. یہ بنیاد نہیں ہوگی. ولایت اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کا ولی. ہاں جو ڈیفینیٹ ہمیں پتا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں, دوست ہیں. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے ولی ہیں, تمام فرشتے, اور وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہو چکا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آج کے جو مولوی اور بزرگ ہیں ان پہ اختلاف ہے. بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کافر کہتے ہیں, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی کافر کہتے ہیں. اس طرح باقی فرقے بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرتا, امام مسلم کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرتا, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان تابعین اوپر چلے جائیں جتنے بھی بزرگ, وہاں تک ٹھیک ہے. پھر بعد میں جب اختلاف شروع ہوگا پھر واللہ اعلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا خود دشمن ہوں. تو جبرائیل اور میکائیل میں نے بتایا تھا کہ ایل عربی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو, اسرائیل اللہ کا بندہ, جبرائیل اللہ کا بندہ, میکائیل اللہ کا بندہ. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے
کہ عبرانی اور سریانی زبان کے اندر ایل کا لفظ اللہ کے لیے، اور یہ جو پہلے آ رہا ہے جیم با را جبریل کا جو یہ جبر کا والا جو لفظ آیا ہے، یہ عربی زبان سریانی اور عبرانی زبان کے اندر بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَن يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ پر روشن دلائل نازل فرمائے ہیں یہ قرآن کی شکل میں، اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا مگر وہ جو فاسق ہوگا، جس نے جان بوجھ کے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اس نے اس قرآن کو نہیں ماننا، اسی نے اس کا انکار کرنا ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ تورات کے اندر اس وقت بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو اس وقت یہودی چھاپ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہے۔ کتاب الاستثناء چیپٹر جو ہے ڈیوٹرانومی، اس کا جو چیپٹر نمبر 18 ہے، اس کی باب 18 کی جو آیت نمبر 18 ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے بنی اسرائیل، تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ میری مانند ایک رسول اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر وہی کہے گا جو میں اس کو وحی کروں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پہلے انبیاء اکرام کو تختیاں دی جاتی تھی، کتابیں تختیوں کی شکل میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ آپ کے منہ میں اپنا کلام ڈالا، آپ کے دل کے اوپر قرآن کو اتارا۔ تو یہ پریڈکشنز تورات کے اندر موجود تھی، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ گاسپل آف جان کا جو باب نمبر 14 ہے، اس کے اندر پورا باب نمبر 14 اسی سے ڈیل کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں جاؤں گا وہ بابرکت روح دنیا کے اندر آئے گی، پھر وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی، یعنی ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی۔ وہ میرے نام کو دنیا میں روشن کریں گے، اور میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا، وہی والی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون۔ کیا یوں نہیں ہوا کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ توڑ کر پھینک دیا ایک گروہ نے، بلکہ اکثر لوگ تو سرے سے ایمان لانے والے ہی نہیں ان میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار تو چلے کیا انہوں نے اپنے پیغمبروں کی کون سی بات مان لی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو پوری زندگی انہوں نے تنگ کر رکھا، جب وہ گئے بچڑے کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بندروں والا واقعہ ڈیٹیل سے گزرا ہے اس کے اندر، وہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی کون سی بات مانی ہے؟ آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا ہے۔ کنوکشن والا ایمان ان کے اندر کبھی رہا ہی نہیں ہے، پہلے اپنے نبیوں کی بھی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ آج اگر مسلمان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے تو ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی نبیوں کی بھی نہیں مانی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تورات کی تصدیق کرتے ہوئے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تورات میں موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کتاب الاستثناء میں، ڈیوٹرانومی کے اندر، کہ جب وہ نبی آئے گا تو 19 نمبر آیت باب نمبر 18 کی ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ نہیں لے گا ایمان، انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ کأنہم لا یعلمون، اور یہ ایسے بھیج دیا کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سے نبی ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر آتا ہے کہ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے تو ایسے انکار کیا جیسے ان کو پتہ نہیں ہے کوئی نئی چیز ہے، ایسا نہیں۔ اب وہ امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے کہ جب کبھی بھی امتوں کے اندر کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے، اب میں آپ کو قرآن کا تانا بانا سمجھا رہا ہوں، ہر جگہ میں وہ سمجھاتا آتا ہوں، جب کبھی بھی امتوں میں یہ ہو کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر جو یہ ڈھکوسلے قسم کے علوم ہے، سفلی علوم، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جادو ٹونا، تعویذ دھاگے۔ کیوں؟ جب شریعت سے دوری ہوگی، کتاب و سنت سے دوری ہوگی، پھر یہ دوسری چیزیں آ جائیں گی۔ جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں شیطان ہی آئے گا۔ تو اب اس کا ڈسکس ہونے لگا ہے اگلی آیات کے اندر کہ جب یہودیوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا
تو پھر کیا ہوا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے یہ یہودی لوگ ان چیزوں کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر. کیا وہ جادو ہوتا تھا؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا جادو والا، بلکہ یہ شیطان کرتے تھے. کیونکہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو یہ ہواؤں پر حکومت تھی اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے تو یہ کوئی جادوگر تھے، اسی لیے ہوا میں اڑتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے اس کانٹیکس میں ڈال دیا. جس طرح آج کے لوگ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھی تصوف کی تعلیمات کتاب اللہ اور سنت سے ٹکرا رہی ہیں، تصوف مخالفت کرتا ہے نکاح کی، اور بخاری اور مسلم میں کتاب النکاح میں شروع میں یہ حدیث موجود ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح پہ ابھارتے ہیں، اور آپ کی تصوف کی کتابوں میں نکاح کے نقصانات کے اوپر باب پورے باندھے ہوئے ہیں. تو کہتے نہیں ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، کتاب اللہ اور یہ سنت ان کو زیادہ آتی تھی، تو وہ سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگتے ہیں. پھر وہ ہاتھ تو ہاتھ یہ کہتے ہیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں تصوف کو؟ سب سے پہلا امت کا صوفی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق ہے. یہ مجھے کتنے انہوں نے کہا پہلے صوفی ابوبکر صدیق ہے. نقشبندی سلسلہ وہاں تک جاتا ہے. کیوں کہ ان بڑی ہستیوں کو شامل کریں گے تو ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہودیوں نے جب یہ آج بھی دنیا میں نمبر 1 جادوگر یہودی ہیں، ایسا ایسا جادو کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے اپنے اس کتے کو حلال کرنے کے لیے جادو کا جی سلیمان علیہ السلام بھی تو کرتے تھے جی جادو، جسے یہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق پہلے صوفی تھے. سیم وہی مینٹالٹی چل رہی ہے، ہیومن انسٹنکٹ وہی چلتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام بھی تو اتنے بڑے جادو، دیکھو وائیں جڑتے سن، پرندوں کی بولیاں سمجھتے سن، ان کے حکم سے تخت اڑتا تھا، یہ ہوتا تھا وہ دیکھو کتنے بڑے جادوگر تھے. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی اس کیٹیگری میں ڈال دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا رد کیا. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیطان جو ہیں یعنی جن انسانوں کے اندر انسانی شکل میں آ کے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا، اللہ کا پیغمبر کیسے؟ تو اس آیت سے کیٹیگوریکل یہ نفی ہو گئی ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، جادوگر کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یہ کفر کرتے تھے. جادو کروانے والا بھی کافر ہوگا، جادو کرنے والا بھی کافر ہوگا. لہذا یہ جو تعویذ دھاگوں کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل بات وہی ہے کہ جب ہم سنت کو چھوڑیں گے تو ہمارے اوپر پھر اس طرح کے حملے بھی ہوں گے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں میرے اوپر تعویذ ہو گئے. ہم کون سے سنت اذکار کرتے ہیں صبح شام کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کے 28 کے قریب اذکار ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اگر ہم ان کا اہتمام کریں، ان میں سے 5 وظیفے تو آپ آج کے درس کا تحفہ لے جائیں. ان 5 وظیفوں کو زندگی کے اینڈ تک کبھی بھی نہ چھوڑیں. صبح شام کے 5 اذکار. سب سے پہلا ذکر ہے آیت الکرسی، جو کہ الترغیب و ترہیب میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اور کچھ اس سے ملتا جلتا پورشن صحیح بخاری میں موجود ہے. جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اور صحیح بخاری میں تو سوتے وقت کا ذکر ہے، اس وقت اسپیشلی جب کوئی بندہ کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر کہ رات کو کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. صبح آیت الکرسی 1 دفعہ اور 1 دفعہ شام کو، یہ ایک وظیفہ نمبر 1. اس کے بعد دوسرا وظیفہ معوذات ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے جسم پہ ملتے تھے. معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں. معوذتین ہوگا تو 2، یہ معوذات ہیں 3. قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ. آیت الکرسی 1 دفعہ اور یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ. یہ وظیفہ صبح شام کا بنائیں. تیسرا وظیفہ وہ ہے، اور یہ ذکر جو ہے سنن نبی داؤد اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے معوذات پڑھ لی وہ اس کے لیے ہر شے سے کافی ہو گئی. تیسرا وظیفہ ہے جس کو ہم اپنی عرف کے اندر کہتے ہیں چوتھا کلمہ. ویسے یہ کلموں کا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے، یہ جو کلمے موجود ہیں پہلے 4 یہ صحیح سند کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کلمہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اس کو دوسرے انداز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ یا وحدہ لا شریک لہ. لیکن یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف تھے. تو کلمات تو ہیں یہ، لیکن اس طرح کلمے نہیں جس طرح یہ بتائے جاتے ہیں، تیسرا کلمہ یہ، چوتھا کلمہ یہ. تو تیسرا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 10 دفعہ پڑھ لے گا 4 غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو ثواب دے گا، اور اگر صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک یہ قلعہ بن جائیں گے اس کے لیے، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے یہ الفاظ اس کے لیے قلعہ بن جائیں گے. یہ 10 دفعہ، یہ تیسرا وظیفہ. اور چوتھا وظیفہ جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھ لیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، شام تک اس کو کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت نہیں پہنچے گی. شام کو پڑھ لے تو صبح تک کو نہیں پہنچے گی. اور پانچواں وظیفہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ صبح پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو شام تک اس کو کوئی زہریلے جانور کا ڈنگ نقصان نہیں پہنچائے گا. شام کو پڑھ لے صبح تک. تو یہ میں کہتا ہوں یہ جو آج کل ڈینگی وائرس آیا ہوا ہے تو یہ وظیفہ عام کریں، یہ 5 وظائف. اور میں انشاءاللہ اب کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ وہ اذکار والے کارڈ تو ہیں لیکن وہ 28 اذکار لوگ پڑھ نہیں سکتے. ان 5 اذکار کو اللہ سے ایک ریسرچ پیپر کی فارم کے اندر چھوٹے سائز میں پبلک میں عام کیا جائے دعوت کے لیے کہ لوگ سنت وظائف کو، اس کو میں کہتا ہوں یہ سنت ویکسین ہے بیماریوں کی. میری طرف بھائی متوجہ رہیں، جب آپ میں سے کوئی بندہ آپس میں گفتگو کرتا ہے تو سمجھیں میں درس سے فارغ. اس ٹائم میرے پہ پوری کیفیت آ رہی ہے، میں کوئی خبریں نہیں پڑھ رہا مولویوں کی طرح رٹی رٹائی تقریریں، میں پورا انوالو ہوں، نہ میں نے کوئی رٹی ہوتی تقریر. یہ ادھر ہی بیٹھ کے مجھے پتا چلتا ہے میں نے اب کیا بیان کرنا ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے یہ وظائف بیان کرنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے میری پھر وہ ٹینشن جو ہے نا وہ لوز ہو جاتی. لہٰذا میری طرف متوجہ ہے، جس نے بات کرنی بعد میں بیٹھتا ہوں 1.5-2 گھنٹے بیٹھتا ہوں، ہر چیز کا انشاءاللہ کتاب و سنت سے جواب دیں گے. تو یہ 5 وظائف کو ہم سمجھے کہ یہ سنت ویکسین ہے بیماریوں کے خلاف. آج ہماری پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے. ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو اب تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑیں گے. تو یہ آپ نے گھر بھی بیٹھ کے پڑھ لینا تھا ترجمہ، لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اس میں سے کافی باتیں آپ کو کسی تفسیر میں بھی نہیں ملیں گی. تو اسی لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو میری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں پازیٹیو انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو اٹینٹو ہو کے سنا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شیاطین لوگوں کو سکھایا کرتے تھے سحر. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اتاری گئی تھی 2 فرشتوں پر بابل شہر کے اندر. یہ بابل شہر جو ہے وہ عراق کے اندر ہے. ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے، ان کے اوپر چیز اتاری گئی تھی جو وہ کیا تھی وہ آگے آ رہی ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اور وہ دونوں فرشتے آزمائش بنا کے اللہ نے اتارے تھے لوگوں کے لیے، اور وہ اس وقت تک ان کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو لوگوں ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں تو کفر نہ کرو، یہ چیزیں نہ سیکھو. لیکن سکھاتے تھے وہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا شیطان کی پیروی نہیں کرنی لیکن شیطان پیدا کر دیا. ہمیں کہا زنا نہیں کرنا لیکن سیکس رکھ دیا. ٹھیک ہے. ہمیں کہا کہ حرام کی طرف نظر نہیں اٹھانی لیکن لذت رکھ دی اس کے اندر. ہمیں کہا حرام نہیں کھانا لیکن حرام کے ذریعے جلدی سے امیر ہونے کا نسخے ہمیں پتہ چل گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اٹریکشن رکھ کے روکا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے وہ 2 فرشتے جو نازل کیے تھے وہ ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ. لیکن وہ کیا کہتے تھے جب فرشتے کو چیز سکھانے لگتے تھے کہ بھائی میرا سو رہے ہیں ان کو اٹھائیں، اچھا میری طرف دیکھتے رہیں. وہ جب بھی کوئی سکھایا کرتے تھے بات تو وہ کہتے تھے دیکھو ہم جو چیزیں سکھانے لگے یہ ہے غلط ہے، کفر، ہم سے نہ سیکھنا. لیکن پھر بھی لوگ چسکا لیتے تھے اور وہ سیکھتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو وہ دونوں فرشتے ان کو وہ منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے. یہ آج بھی آپ دیکھ لیں یہ منتر لوگ سیکھتے ہیں جا کے، تعویذ دھاگے کرواتے ہیں کہ کس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دی جائے اور وہ لڑائی جھگڑوں تک پھر نوبت پہنچ جاتی ہے.
اور خیر پاکستان کے اندر تو ویسے بھی اگر کوئی بھی معاملہ ہونا اس کو ہم تعویذ داغوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. 90% کیس میں ہوتا نہیں ہے, صرف ہماری بدگمانیاں ہوتی ہیں, ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہو گیا, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں سکھاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے دیکھو ہم آزمائش ہیں. ہم یہ اس لیے نہیں سکھا رہے آپ کو کہ جی یہ دیکھو فرشتے جادو سکھاتے تو پھر جائز ہوا. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے لوگوں کو یہ چیز سکھانے کے لیے, اس طرح کا علم جس سے میاں بیوی میں اختلاف ہو وہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کس طرف آتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے اندر لذت رکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ کون بندہ میرے خوف کی وجہ سے ان گناہوں سے بچتا ہے. ورنہ اگر گناہوں کے اندر نفرت ہوتی, لذت ہوتی کوئی نہ, تو کس کا دماغ خراب تھا گناہ کرتا؟ کس کا دماغ خراب تھا؟ لوگ جو ہے بینک میں پیسہ رکھ کے تو سود کھانا شروع کر دیتے آسانی کے ساتھ. کون کاروبار کرتا جب بینک اتنا پیسہ دے رہا ہے؟ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں لوگ. تو گناہ کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے. تو وہ بھی سکھاتے تھے لوگوں کو, ساتھ کہتے دیکھو بھئی ہم تمہاری آزمائش ہیں, یہ نہ ہو تم یہ سیکھو اور بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ ہو جائے. یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے تمہارے لیے. اب اللہ تعالیٰ اس پہ ایک ورڈک بھی دے رہا ہے, وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اور وہ اپنے منتر کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ جس کے لیے چاہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سے بھی کام نکل گیا, نعوذ باللہ. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی شیطانی علم بڑا مضبوط ہوتا ہے, جی بڑے وظیفے کر کے دیکھے نے کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ بڑا جناب ایک کالا جادو ہے, چھوٹی شے نہیں ہے. تو کیا وہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی ہے؟ پھر اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے گناہاں دی سزا سانو مل رہی ہے. گناہ سارے کرتے ہیں اور اکثر شرک کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی ہم کر رہے ہیں گناہ. گناہ سارے کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. یہ تو اتنا بڑا متکبرانہ جملہ ہے. تو ہم گناہوں کی وجہ سے اللہ کو بھی دور کیا ہوا ہے, وظائف بھی نہیں کرتے, اور پھر ہمارے اوپر ان چیزوں کا تو اثر ہونا ہی ہے, ان گندگی چیزوں پہ آنا ہے. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو اکثر تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ وہ فرشتے آج بھی ٹنگے ہوئے ہیں کوفہ کے اندر, ہاروت اور ماروت ایک کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہیں, کئی لوگ آتے ہیں اسی دیکھ کے بھی آئے ہیں, یہ سب جھوٹ بکواس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. وہ بنایا ضرور ہے انہوں نے عراق کے اندر, وہ ایک کنواں, اس کے بعد دروازہ ہے باہر لاک لگایا ہوا ہے, لوگ گئے ہیں وہاں, لیکن وہ اب تاریخی روایتیں ہیں, اس طریقے سے تو نہیں ہے. وہ جی قیامت تک لٹکے رہن گے جی. وہ ایک جڑی زورا نام دی بی بی سی اس سے عاشق ہو گئے سن, تو وہ پھر اللہ نے ان کو سزا دے دی, اور یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب اسرائیلی روایات ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جن تھا, شیطان بھی, فرشتہ نہیں تھا. فرشتوں نے سجدہ کیا, جن نے نہیں کیا. جن اور انسان یہ نافرمانی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر وہ نقصان پہنچانے کے نہیں تھے. ظاہر ہے اللہ کا اذن کب ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف نہیں کریں گے, پھر شیاطین ہی ہمارے پہ آگے گریں گے. ہم خود ہی اجازت دے رہے ہیں کہ شیطانوں آؤ میرے اوپر قبضہ کرو. نعوذ باللہ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ سیکھتے تھے جو چیز ان کے لیے نقصان دینے والی تھی اور فائدے والی چیز نہیں تھی. اب یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میرا چونکہ اکثر واسطہ رہتا ہے ایسے لوگ, کہتے ہیں جی ہم جو کالا علم سیکھ رہے ہیں نا, اس سے ہم پازیٹیو اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, پازیٹیو طریقے سے ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں, اس کا اچھے فوائد بھی تو ہیں. یہ تو وہ تو قرآن میں آیا کہ شراب کے بھی فائدے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں. آپ کو کہ جی میں شراب اس لیے پیتا ہوں تاکہ مجھے اس کے فائدے حاصل ہو. تو وہ بھی جسٹیفیکیشن کیا دیتے تھے کہ جی یہ جو چیزیں ہیں یہ فائدے مند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فائدے مند چیزیں نہیں ہیں. یہ جو اکثر مشہور ہے فلاں بزرگ کے پاس روحانی علم بھی ہے اور ان کے پاس کالا علم بھی ہے. یہ دو علم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ کالا علم ہی ہوتا ہے, روحانی علم نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شرک کر رہا ہے اور وہ کلام اللہ پڑھے اور اس کا اثر ہو جائے؟ ایسا نہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ شیطانی علم ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس دونوں علوم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیز نقصان پہنچانے والی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو وہ یہ سودا کر رہے ہیں اس میں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ واقعی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کا ضمیر اس کو ایک دفعہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہے چیز غلط. میں کہتا ہوں ایک پکا شرابی اور زانی شخص بھی ہے نا, اس کو بھی پتا ہے میں جو کر رہا ہوں غلط ہے. ایک طوائفہ عورت جو ہے نا, اس کو پتا ہے میری یہ چیزیں غلط ہیں, اسی لیے وہ جمعرات والے دن ختم بھی دلوا دیتی ہے کہ شاید یہ نیکی قبول ہو جائے. وہ 11ویں بھی دیتی ہے, 10 محرم کی سبیل بھی لگواتی ہے, کیونکہ انسان کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ موجود ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسی نیکی کر لوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے.
یہ ہماری انسٹنکٹ ہے. اس لیے بڑے بڑے گناہگار لوگ بھی نا نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. آرام سور کا پیسہ ہوگا ان کا, اور وہ جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے این جی او بنا دیں گے, کوئی جو ہے فلاحی ادارہ بنا دیں گے, کوئی اسپتال بنا دیں گے, اور پیسے کمائی کیا ہوگا, گانے گاتے ہوں گے. اور اس کی وجہ سے وہ پھر کہیں گے جی یہ دیکھو جی یہ بھی تو ہم نے نیکی کا کام کیا نا. آخر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیٹاگوریکلی قرآن پاک میں ہے. سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے. اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز ملا ہے. عیسائی ایک عورت تھی کہ وہ مسکینوں کی اور غریبوں کی خدمت کرتی تھی انڈیا کے اندر, لیکن اللہ کے نزدیک زیرو. کیوں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو مشرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, چاہے وہ ساری دنیا کی پرہیزگاریوں والے کام کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ کو کنسرن یہ ہے کہ کسی بندے نے اپنی زندگی کے اندر مجھے چوز کیا ہو. ہاں, پھر اس کے بعد حقوق اللہ, حقوق العباد سب کچھ آئیں گی, ان چیزوں کا فائدہ ہوگا. آرام کا پیسہ ہے اور اس سے کوئی ہاسپٹل بنا لیا ہے, کوئی این جی او بنا لی ہے, کوئی یہ اس طرح فلاحی ادارے, کوئی زلزلہ زدگان کی خدمت, کوئی جو ہے سیلاب زدگان کی خدمت, کوئی فائدہ نہیں. اسمگلنگ کا پیسہ ہے, یہ سب حرام کا پیسہ. اللہ کے نزدیک عاملۃ ناصبہ, ان کے بارے میں قرآن میں آگے عمل کر کر کے تھکنے والے, زیرو. تو ان کو بھی پتا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش وہ اس بات کو صحیح معنوں میں جان بھی لیتے کہ جو انہوں نے جس چیز کے بدلے اپنے نفس کا یہ سودا کیا ہے, یہ بڑا ہی برا سودا, انہوں نے بڑے نقصان والا سودا کر لیا. کتنا برا سودا کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. اور اگر یہ صحیح طریقے سے ایمان لے آتے یہودی اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے ہاں ان کا ثواب ہو جاتا پکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیتے, ایک کلمہ پڑھنے سے ہی جنت میں چلے جاتے. اللہ تعالیٰ ان کا دین قبول کر لیتا. بلکہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے ان کے لیے ڈبل اجر ہوتا جو بنی اسرائیل میں جو ایمان لے, کیونکہ انہوں نے پہلے انبیاء پر بھی ایمان لے کر آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے گئے. لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. وڈ دیٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. علم ہوتا ہے لیکن صحیح معنوں میں. آپ مجھے بتائیں کس بندے کو یہ بات نہیں پتا کہ میں نے مرنا ہے؟ ہر بندے کو انفارمیشن ہے, لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے نا تو دل سے کسی کا یقین نہیں کہ اس نے مرنا ہے, ورنہ اس کے کام یہ نہیں ہونے چاہیے. جس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑی اس کی حاضری لگے گی مسجد کے دروازے پہ, جس بندے نے مسجد میں آگے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کو صبح کے وقت جیلم کے شاندار چوک میں کھڑا کر کے قمیض اتار کے مرغا بنا کے اس کی پیٹھ کے اوپر 10 کوڑے لگائے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کسی کی فجر کی نماز رہے گی؟ نہیں رہے گی. کیونکہ یقین ہے یہ حکومت ہے, کر لے گی. اللہ کے بارے میں یقین نہیں کہ اللہ پکڑ کرے گا. وہ ایک انگریز آیا تھا نا پاکستان, وہ کہتا ہے یار کہ مجھے بتاؤ کہ یہ روزوں والا خدا کوئی اور ہے اور نمازوں والا خدا کوئی اور ہے. مسلمان سے اس نے سوال کیا, کہا نہیں خدا تو ایک ہی ہے, ہمارا الہ تو ہمارا ایک ہی ہے, اللہ تو ایک ہی ہے. اس نے کہا یہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں, نمازیں کوئی نہیں پڑھتے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا, نمازیں ختم. لگتا ہے کہ روزوں والا خدا بڑا تگڑا ہے جس سے بہت ڈرتے ہیں یہ, اور کوئی نماز والا کو معاذ اللہ جو ہے یہ ماٹھا ہے. یہ ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا اس نے انگریز نے. اور حقیقت یہ ہے, ہم حکومت کو تو تگڑا سمجھتے ہیں, حکومت کے وعدوں کو تو ہم سمجھتے ہیں یہ پورے ہو جائیں گے, حکومت اپنی وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرے گی, اللہ کے بارے میں نہیں. اور اس کے اگینسٹ دوسرا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ دیکھیں, اگر حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص مسجد کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھے گا فجر کی, اس کو 5,000 روپیہ روزانہ دیا جائے گا. جو دوسری صف میں پڑھے گا 3,000 روپیہ, تیسری صف والے کو 1,000 روپیہ روزانہ. آپ کا کیا خیال ہے فجر میں پہلی رکعت کے اندر جگہ مل جائے گی ہمیں پہلی صف کے اندر؟ لوگ رات کو ہی جا کے وہاں پر جو ہے نا اپنے رومال پھینک لیں گے اور لڑائیاں ہوں گی کہ نہیں تھی میں پہلے آیا تھا تو میرا رومال پیچھے کیوں کیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وعدے فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبیر اولا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے مجھے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. اور جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے حسن لذاتی سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گا, یعنی اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو,
تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے اس کو آزادی دے گا، ایک جہنم کی آگ سے آزادی دے دے گا اور دوسرا منافقت سے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے! ہماری زندگی میں کبھی اس طرح کے 40 دن آئے ہیں؟ الحمدللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی الحمدللہ سالوں میں کوئی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی آج کے دور کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمت دے کسی کو، وہ ڈٹرمنڈ ہو جائے کہ میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دینی، واللہ کبھی نہیں جائے گی۔ یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امام مسجد ہے۔ امام مسجد تکبیر اولیٰ سے کیوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے پیچھے مقتدی بڑے ڈاڈے ہیں، اگر ہم 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو وہ صلواتیں سنا دیں گے ہمیں، تو وہ ڈر کی وجہ سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات استغفر اللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں گئے نا تو اپنی بھی انہوں نے فجر کوئی نہیں پڑھی۔ یہ پوچھا بعد میں ان سے، وہ نہیں جی آج وہ بس لیٹ ہو گئے۔ وہ مقتدیوں کے ڈر کی وجہ سے تکبیر اولیٰ پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اور میں کہتا ہوں آج یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے جی جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز فلاں مسجد میں پڑھائے، یہ سارے ہی ہم لوگ یہ اتنے 70-80 بندے بیٹھے ہیں، سارے امام مسجد بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیڑا مسئلہ ہے جناب؟ وہ مشکل ہے 5 ہی نمازاں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سمجھنا۔ تو میں آج کے درس کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج میری ارادہ تو تھا اس کو لمبا کرنے کا، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ بات صحیح طریقے سے کنوے نہ ہو، ترجمے سے تو قرآن ہر سال دورہ قرآن کرواتے ہیں لوگ، کئی مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، کئی مولوی بھی کرواتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ جو کنوکشن والا ایمان پیدا ہونا، تزکیہ نفس اور قرآن کا روب دل میں بیٹھنا، وہ چیز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ایک ایک آیت کے اوپر ایمفسائز نہ کیا جائے۔ واللہ ایک آیت بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ جو آخر میں اللہ تبارک نے فرمایا نا کہ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، کاش یہ جانتے ہوتے، پتہ تو ہے ان کو، لیکن واقعی یقین کے درجے تک یہ جانتے ہوتے اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اور میں آخر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، 2-3 منٹ ہیں ابھی، کہ آج اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص جیلم سے ریل کار میں لاہور تک کھڑے ہو کر سفر کرے گا، لاہور پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ حکومت دے گی، اس کے بچوں کی تعلیم حکومت کی طرف سے فری، وہاں پہنچتے ہی اس کو ڈیفنس میں کوٹھی بھی مل جائے گی، کوئی اس کا ایشو نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہیں گے جی آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے ہم الٹا لٹک کے لاہور جانے کے لیے تیار ہیں، 3 گھنٹے کا ہی سفر ہے نا، پھر تو موجیں ہی موجاں نے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھیں کہ دنیا کی زندگی مشکل میں گزار لے بندہ، حلال اور حرام کی تمیز کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، تو موجیں ہی موجیں ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سوئی سمندر میں ڈبوئے، اس سوئی کے ساتھ جو پانی لگے گا نا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی۔ لیکن ہمیں اس سچے انسان کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی سچا مانتے تھے، اس کے سچے وعدوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کے ساتھ اپنا دل لگا بیٹھے ہیں اور صحیح معنوں میں یہ چیز نہیں سمجھتے کہ ہم نے اللہ کو رسپانس کرنا ہے۔ نہ ہم نے نماز کا ترجمہ یاد کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں، بس ٹوٹل پورا کرتے ہیں۔ جو پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی جناب ان کی نظر یہ ہوتی ہے فوراً نماز ختم کریں اور مسجد سے باہر نکلیں، ایک سلام امام کے پیچھے، دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ جا کے پھیرے، بھاگنے کی، سنتے بھی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکھتے ہیں سنت موقدہ جو ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا۔ آج یہ اناؤنسمنٹ ہو جو یہ 12 رکھتے پڑے گا، اس کو F11 کے اندر حکومت کی طرف سے 1 کنال کا پلاٹ دیا جائے گا جس کی قیمت 2.5-3 کروڑ ہے، سارے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر کاش یقین نصیب ہو، یہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ہمیں یقین کامل عطا فرما۔ اور وہ دعا پڑھتے ہیں جو محفل سے اٹھتے وقت کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔